تو اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ غیبت ہوئی کیوں، اس کے اسباب کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھیں، اس پہ آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ روشنی جی ڈالیں۔ بالکل، بہت ہی خوبصورت ایک سوال ہے اس گفتگو کے تسلسل میں کہ امام علیہ السلام کی غیبت کے اسباب کیا ہیں اور کیوں امام علیہ السلام ہمارے درمیان موجود تو ہیں لیکن ظاہر نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے ایک بنیادی جو بات ہے، جب ہم روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو مختلف روایات ہمیں نظر آتی ہیں اس سلسلے میں، لیکن ایک بنیادی جو بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ امام کی یہ غیبت جو ہے وہ اسرار الہی میں سے ایک سر اور راز ہے کہ جس کی حکمت جو ہے وہ واقعی حکمت اور حقیقی حکمت ہمارے لیے واضح اور روشن نہیں ہے، کہ جس کے حوالے سے خود ائمہ نے بھی اس طرح کی تعبیرات بیان کی کہ امر من امر اللہ، اور کہا سر من سر اللہ، کہ یہ امور الہی میں سے ایک امر ہے اور اسرار الہی اور خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، مطوی عن عباد اللہ، اور خدا کے بندگان سے یہ بات اور یہ امر پوشیدہ ہے۔ اسی طرح جب بعض اصحاب نے ائمہ سے دوبارہ اس طرح کا سوال کیا اور سبب کے بارے میں پوچھا تو بعض تعبیرات میں یہ تعبیر نظر آئی کہ لم یؤذن لنا فی کشفہ لکم، کہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ ہم اس چیز کے سبب کو آپ کے لیے کشف کریں۔ اور بعض روایات کے اندر جب بعض اصحاب نے اصرار کیا تو وہاں امام نے تو یہی کہا کہ اس کا سبب جو ہے واقعی وہ امام کے ظہور کے بعد معلوم ہوگا۔ بعض حکمتوں کے بارے میں امام نے یہی تعبیر استعمال کی کہ جس طرح انبیاء کی غیبتوں کی بعض حکمتیں ان کی بعد میں روشن ہوئیں اور ظاہر ہوئیں، تو اس طرح امام زمانہ کی اس غیبت کی حکمت اور اس کا جو واقعی سبب ہے وہ بھی اس کے ظہور کے بعد روشن ہونا ہے۔ تو ایک سب سے بنیادی جو بات یہاں پر روشن اور واضح ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ جو غیبت ہے یہ اسرار الہی میں سے ایک راز اور سر ہے کہ جو اس کا حقیقی سبب ہمارے لیے روشن اور واضح نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر دوبارہ ہم جب انہی روایات کے اندر مراجعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ائمہ علیہ السلام بعض ظاہری اسباب کو پھر بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو بعض ظاہری اسباب ہیں در واقع یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک حد تک کسی نہ کسی طریقے سے امام علیہ السلام کی اس غیبت کے اندر ایک نوعیت کا اثر رکھتی ہیں، کردار رکھتی ہیں، کہ گرچہ واقعی سبب ہمیں نہیں معلوم اور مشخص نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن یہ وہ ظاہری اسباب ہیں کہ یہ بھی انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کردار ادا کیا ہے امام علیہ السلام کی غیبت کے سلسلے میں، کہ یہ ظاہری اسباب متعدد ہیں۔ تو اس ظاہری اسباب کے حوالے سے جو ہمارے پاس روایات ہیں اگر ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو طرح کی روایات ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک روایات عمومی طور پہ حجت الہی کی غیبت کو بیان کر رہی ہیں، اب وہ حجت الہی نبی کی صورت میں ہوں، وہ حجت الہی امام کی صورت میں ہوں، یعنی خداوند متعال کی ایک سنت رہی ہے شروع سے۔ وہ سنت یہ رہی ہے کہ جب بھی لوگ اپنے وقت کے امام اور حجت الہی کے سامنے نافرمانی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، تو اسی نافرمانی سے خداوند متعال غضبناک ہوتا ہے، اور پھر وہ غضبناک ہونا ذات الہی کا سبب بنتا ہے کہ وہ اس حجت الہی کو ان لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہ تنبیہ کے عنوان سے اور اس کامن یا عام وجہ ہے۔ بالکل۔ تو اس حوالے سے ایک تو ہمارے پاس عمومی روایات ہیں، اب وہ چاہے حجت الہی نبی کی صورت میں ہو، چاہے وہ حجت الہی امام کی صورت میں ہو۔ میں نمونے کے طور پہ یہاں پہ ایک چیز کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اذا غضب اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ نہانا عن جوارہم۔ امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خداوند متعال اپنی مخلوق پر غضبناک ہوتا ہے تو وہ ہمیں ان سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام سے بھی یہ بات نقل ہوئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھیں حجت الہی کا زمین میں ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ حجت الہی خداوند متعال اس قوم سے، اس انسانوں سے دور کر رہا ہے تو اس کے ظاہری وجود سے اس کو محروم کر رہا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کبھی اس مخلوقات کو اپنی حجت سے نابینا کر دیتا ہے، یعنی یہ لوگ، یہ انسان اس حجت الہی کو نہیں دیکھتے، اچھا وہ بھی بظلمہم و جورہم، ان کے ظلم اور ستم کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ جی بالکل۔ تو لذا یہ ہمارے پاس عمومی روایات ہیں کہ جو اس نافرمانی کو، لوگوں کی کوتاہیوں کو بیان کر رہی ہیں، اور یہ کوتاہیاں، یہ نافرمانیاں سبب بنتی ہیں کہ خداوند متعال حجت الہی کو ان سے دور کر دے۔ پھر انہی روایات کے اندر ہم ایک اور روایات کا گروہ دیکھتے ہیں کہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے میں بعض ظاہری اسباب کو بیان کرتی ہیں۔ جیسے آغا صاحب نے بھی اشارہ کیا اور ہم نے بھی کہا کہ تاکید ہماری اس بات پر ہے کہ حقیقی سبب روشن نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن یہی نافرمانی جو لوگوں کی ہے اسی کو بعض روایات کے اندر امام زمانہ کی غیبت کا ایک سبب جانا گیا ہے
کہ بعض روایت کے اندر یہ سب اس طرح بیان کیا گیا کہ کیونکہ لوگ امام کی جان کے در پہ ہیں، کیونکہ لوگ ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا امام خداوند جو غیبت خداوند متعال کا فعل ہے، خداوند متعال اس حجت الہی کو ان سے دور کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک روایات اس طرح کی ہے کہ امام علیہ السلام کی جان خطرے میں ہے اور یہ ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس طرف سے یہ آخری حجت الہی ہے۔ ان کا وظیفہ ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ ان کی جو رکھیں۔ ماموریت ہے، ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جہانی لیول پہ عادلانہ نظام قائم کرنا ہے، حکومت قائم کرنی ہے، ظلم اور ستم کو جڑ سے اکھاڑ دینا ہے۔ تو لہٰذا یہ جہانی جو ان کی رسالت ہے، جو اس حجت الہی سے عملی ہونی ہے، یہ اقتضا کرتی ہے کہ امام محفوظ رہیں۔ تو لہٰذا خداوند متعال امام علیہ السلام کو ایک دور کے لیے، اب وہ خدا جانتا ہے کہ اس کی مشیت کب تعلق پیدا کرتی ہے کہ امام علیہ السلام کا ظہور واقع ہو۔ اسی روایت کے اندر مثلا یہ ہمیں ملتا ہے کہ کیونکہ خداوند متعال نہیں چاہتا امام علیہ السلام کی گردن پہ کسی بیعت کا حق ہو، کسی شخص کی جانب سے کوئی بیعت آ جائے، لہٰذا وہ اسے غائب کرتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی ایک جو شائبہ ہے، اگر امام اس انسانوں کے درمیان رہتے تو ایک جیسے جان کا خطرہ امام کو نظر آ رہا ہے، دوسری جانب سے یہ بھی کہ ظالمین اور جائرین مجبور کرتے امام کو اپنے بیعت کے اندر، اور جبکہ امام یہ جائر اور ظالم کی بیعت بھی امام کے لیے اس جو امام کی جہانی رسالت ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ امام علیہ السلام انہی ظالمین سے جو ہے وہ جہاد کرنے آ رہے ہیں، انہی ظلم اور ستم کو اس دنیا سے ختم کرنے آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا خداوند متعال کی حکمت اقتضا کرتی ہے کہ یہ حجت الہی اس طرح رہے کہ اس پر کسی کی بیعت کا، کسی کا حق باقی نہ رہے، اور یہ ان ظالمین کے سامنے ظلم و ستم کو ختم کر دے۔ اسی طرح اور بہت سارے اسباب جو ظاہری طور پہ کسی نہ کسی جہت سے امام علیہ السلام کی غیبت میں اثر انداز ہیں، یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال نے حجت الہی کو ان سے دور کر دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ ظاہری اسباب ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی غیبت کے عنوان سے سبب کے طور پہ بیان کیے گئے ہیں روایات کے اندر، جبکہ واقعی جو اس کا سبب ہے اور حقیقی جو اس کی علت ہے وہ وہی ہے جو امام نے پہلے روایات کے اندر بیان کیا کہ سر من اسرار اللہ، کہ یہ اسرار الہی اور راز الہی میں سے ایک راز ہے۔